معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار سلیم صافی نے کہا ہے کہ صدارتی نظام کا شوشہ دراصل حکومت وقت اور اس کے سرپرستوں کی جانب سے چھوڑا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد اپنی ناکامیوں سے عوام کی توجہ ہٹانا ہے۔ صافی کہتے ہیں کہ خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ملک میں پارلیمانی کی جگہ صدارتی نظام رائج کرنے کی بحث فضول ہے، کیونکہ آئینی اور قانونی طریقے سے ایسا کرنا ناممکن ہے اور طاقت کے بل پر اس کے نفاذ کی کوشش ملکی سلامتی سے کھلواڑ کے مترادف ہوگی۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ صدارتی نظام لانے کا مطلب یہ ہے کہ پورے آئینی ڈھانچے کو تبدیل کرنا ہوگا، جس کے لیے تمام اور بالخصوص بڑی جماعتوں کا اتفاق رائے ضروری ہے، لیکن صدارتی نظام کی حمایت پی ٹی آئی کے منشور میں بھی شامل نہیں۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، جماعت اسلامی، اے این پی اور بی این پی کے دونوں دھڑے اور پی کے میپ سمیت تمام قابل ذکر جماعتیں پارلیمانی نظام کی حامی اور صدارتی نظام کی شدید مخالف ہیں۔ یوں آئینی اور قانونی طریقے سے صدارتی نظام لاگو کرنے کا کوئی امکان نہیں، تو پھر اس فضول بحث کا کیا جواز ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ صدارتی نظام کی اپنی خوبیاں اور خامیاں ہیں اور پارلیمانی نظام کی اپنی خوبیاں اور خامیاں ہیں، لیکن اصل مسئلہ نظام کا نہیں بلکہ سوسائٹی، ریاست کے مختلف ستونوں کے تعلقات کار، سیاسی قیادت کی پختگی اور ناپختگی اور سب سے بڑھ کر نظام چلانے والے افراد کار کا ہے۔ صدارتی نظام کے چند ایک حامی امریکہ کی مثالیں دیا کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ انگولا، گیمبیا، پیناما، پیراگوئے، سوڈان اور زمبابوے میں بھی اسی طرح کا صدارتی نظام ہے۔ جب وہاں کی سول سوسائٹی امریکہ جیسی مضبوط نہیں، جب وہاں جمہوری اقتدار امریکہ جیسی توانا نہیں، تو ان کی حالت پاکستان سے بھی بدتر کیوں ہے؟ خود امریکہ کی سرحد پر واقع میکسیکو میں بھی صدارتی نظام ہے، لیکن وہاں یہ نظام وہ خوشحالی نہیں لا سکا جو امریکہ میں لایا ہے۔ اسی طرح امریکہ کی دوسری سرحد پر کینیڈا میں صدارتی نظام نہیں، لیکن وہ امریکہ سے بڑی ویلفیئر اسٹیٹ ہے۔ صافی کے بقول دوسری طرف اگر پارلیمانی نظام کو دیکھیں تو برطانیہ، جاپان اور آسٹریلیا جیسے ممالک نے پارلیمانی نظام کے ساتھ ترقی کی ہے، جبکہ برطانیہ کی پارلیمانی جمہوریت تو پوری دنیا کے لیے مثال سمجھی جاتی ہے۔ اگرچہ پاکستان میں کسی ایک دن کے لیے بھی حقیقی معنوں میں پارلیمانی جمہوری نظام نہیں رہا اور زیادہ تر عرصہ ایوب، یحییٰ، ضیاء اور مشرف کے ادوار میں عملاً صدارتی نظام رائج رہا، یقیناً ان کا انتخاب امریکی صدر کے طریقہ کار کے مطابق ہوا تھا اور نہ پورا نظام صدارتی تھا، لیکن عملاً اختیارات ایک فرد یعنی صدر مملکت کے پاس رہے۔ لیکن نام کی حد تک پاکستان میں پارلیمانی نظام ضرور رائج ہے۔ اب حکومتوں اور مقتدر حلقوں کی ناکام پالیسیوں پر بعض لوگ پارلیمانی نظام کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، حالانکہ یہی پارلیمانی نظام پڑوسی ملک انڈیا میں کامیابی سے چل رہا ہے اور بے تحاشا مسائل کے باوجود کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ صدارتی نظام لانا چاہیے۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں اشرف غنی کی حکومت امریکہ کے صدارتی نظام کے چربے کے تحت چل رہی تھی، لیکن جب باقی عوامل ساتھ نہیں دے رہے تھے تو ان کی حکومت ہی نہیں بلکہ پورا ریپبلک ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ یوں نظام کوئی بھی مطلقاً اچھا ہے اور نہ مطلقاً برا، اصل مسئلہ چلانے والوں کا ہے۔ اگر مقننہ عدلیہ، فوج اور بیوروکریسی اپنا اپنا کام اپنے اپنے دائرے میں صحیح طریقے سے کرے تو صدارتی نظام بھی ڈیلیور کر سکتا ہے اور پارلیمانی نظام بھی، لیکن وہ اگر اپنا کام صحیح طریقے سے نہ کرے اور ایک دوسرے کے دائرے میں مداخلت کرے تو کوئی بھی نظام ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ بقول سلیم صافی پاکستان کو اس وقت درپیش حقیقی مسائل معیشت، سول ملٹری ریلیشن شپ، اندرونی اور بیرونی سلامتی کے ہیں۔ بلوچستان، کراچی، قبائلی اضلاع اور دیگر علاقوں میں بے چینی ہے، ملکی معاشی خود مختاری ختم ہوتی جا رہی ہے اور معیشت کی مہار IMF کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں بجا طور پر کہا گیا ہے کہ سلامتی کا انحصار معاشی استحکام پر ہے، اور پھر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر موعد یوسف آن ریکارڈ میرے ساتھ انٹرویو میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم چونکہ معاشی طور پر آزاد نہیں، اس لیے ہماری خارجہ پالیسی بھی آزاد نہیں۔ اس نظام میں دیکھا جائے تو صدارتی نظام کا پینڈورا باکس کھولنا یا پھر طاقت کے بل پر اس کے نفاذ کی کوشش کرنا ملکی سلامتی سے کھلواڑ کے مترادف ہے۔ یوں یہ بحث فی الفور بند کروا دینی چاہیے۔ نہ جانے صدارتی نظام کا شوشہ چھوڑنے والے یہ حقیقت کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ امریکہ یا چین نہیں بلکہ پاکستان ہے۔ یہاں بلوچ بھی ہیں، پختون بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، سرائکی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، کشمیری بھی ہیں اور گلگت بلتستان والے بھی۔ ہر قوم کی اپنی اپنی تاریخ ہے اور یہ ماضی میں مختلف ریاستوں کا حصہ رہے ہیں۔ صافی کہتے ہیں کہ موجودہ آئین ذوالفقار علی بھٹو، مولانا مفتی محمود، پروفیسر غفور احمد، خان عبدالولی خان، مولانا شاہ احمد نورانی اور اسی کیلیبر کی قداور شخصیات نے بڑی محنت کے بعد تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر بنایا تھا اور پارلیمانی نظام کو سوچ سمجھ کر اس لیے چنا کہ تمام قومیتوں کو مطمئن رکھا جا سکے۔ گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان صدارتی نظام کے حق میں یہ دلیل لائے ہیں کہ اس سے موروثی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا، حالانکہ موروثی سیاست کا صدارتی یا پارلیمانی نظام سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا امریکہ جیسے ملک میں کینیڈی، بش اور کلنٹن خاندانوں کی
मौरूसियत नहीं चल रही, जबकि दूसरी तरफ जमहूरी तसलसल की वजह से इंडिया में मौरूसी सियासत कमज़ोर होती जा रही है। एक और दलील शाह फरमान ये दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म अरकान असम्बली में से वज़रा लेने पर मजबूर हैं और इनके हाथों ब्लैकमेल होते हैं। इसका जवाब यह है कि वज़ीर आज़म और वज़राए आला के पास अब भी इख्तियार है कि वो मुशीरों और मुआवनीन खुसूसी की सूरत में माहिरीन को वजारतें दें, लेकिन यहाँ तो माहिरीन की बजाय जुल्फ़ी बुखारी और डॉक्टर शहबाज गिल लाए जाते हैं। अब इसमें पार्लिमानी निज़ाम का क्या कसूर? लेकिन अगर कोई संजीदा है तो पूरे निज़ाम को छेड़ने की बजाय एक इंतज़ामी ऑर्डर से अरकान पार्लियामेंट के तरक्याती बजट को ख़त्म किया जा सकता है और हकीकी मानों में बल्दियाती हुकूमतें कायम करके ये काम उनको सौंपा जा सकता है। इसके लिए सदारती निज़ाम लाने की क्या ज़रूरत है? साफ़ी तंज़न कहते हैं कि इस तरह निज़ाम बदलने की बजाय एक तरमीम ये भी की जा सकती है कि वज़रा अरकान पार्लियामेंट से नहीं लिए जाएंगे, बल्कि माहिरीन को वज़रा बनाकर कौमी असम्बली और सेनेट को उनकी तकर्री और मुआख़ज़े का इख्तियार दिया जाए। यूँ अमरीका के सदारती निज़ाम का ये वाहिद हुस्न हमारे पार्लिमानी निज़ाम में आ जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।